مسجد امام کا دارالخلافہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نظام قائم کیا، ہجرت فرما کر جب مدینہ آئے تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ مسجد بنائی۔ وہ مسجد صرف نماز کے لیے نہیں تھی، وہ مسجد اقامت الصلاۃ تھی، یعنی اس مسجد میں رسول اللہ نے امت کو منظم کیا، امت کو آرگنائز کیا، امت کو ترتیب دی، امت کو ڈسپلن دیا، امت کا رخ ایک طرف موڑا، اور مرکزیت میں پھر ان سے جہاد بھی کروایا تو مسجد کی مرکزیت میں، جنگیں بھی لڑی تو مسجد کی مرکزیت میں، حکومت بنائی مسجد کی مرکزیت میں۔ حکومت کا مرکز کیا ہوتا تھا؟ امیر المومنین کی حکومت کا مرکز کیا تھا؟ مسجد۔ رسول اللہ کی حکومت کا مرکز مسجد، تعلیم کا مرکز مسجد، تربیت کا مرکز مسجد، معیشت کا مرکز مسجد، اور امت کا مرکز مسجد، فوج کا مرکز مسجد۔ رسول اللہ کہاں فوج بناتے تھے؟ جی ایچ کیو نہیں تھا، جی ایچ کیو فوج تھا، مسجد تھی۔ امیر المومنین فوج کہاں بناتے تھے؟ مسجد۔ سب کو کوفہ کی مسجد میں جمع کرتے۔ مسجد ہے بنیاد یہاں پر، اور مسجد کس کے اختیار میں ہے؟ امام کے۔ آپ مسجدیں کیسے چلاتے ہو؟ جمہوریت کے ساتھ۔ مسجد پہلے نمازی آتے ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں، کچھ نہیں آتے، جو آتے ہیں وہ چند پارٹیاں لابیاں بنا لیتے ہیں، یہ فلاں چودھری صاحب کا گروپ، یہ شاہ صاحب کا گروپ، یہ بٹ صاحب کا گروپ، یہ جٹ صاحب کا گروپ، یہ فلاں کا گروپ، یہ مولانا کا گروپ، چند گروپ بن جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد الیکشن ہونے ہیں۔ مسجد کو کیسے چلانا ہے؟ انجمن کے ذریعے، تنظیم کے ذریعے۔ تنظیم کے کابینہ بننی ہے، صدر، سیکرٹری، جنرل سیکرٹری، اور خزانہ کا سیکرٹری، فلاں کا سیکرٹری، فلاں کا سیکرٹری۔ خوب یہ مسجدیں چلانے کے لیے یہ ڈھانچہ کہاں سے آیا ہے؟ قرآن میں ہے کہیں ایسا ڈھانچہ مسجد چلانے کے لیے؟ صدر ہو، نائب صدر ہو، جنرل سیکرٹری ہو، ڈپٹی سیکرٹری ہو، خزانے کا سیکرٹری ہو، فلاں کا سیکرٹری ہو، اس ڈھانچے سے مسجد چلتی ہے؟ یہ کہاں سے لیا آپ نے یہ ڈھانچہ؟ اور پھر یہ ڈھانچہ بنانے کے لیے لوگوں میں، نمازیوں میں الیکشن ہو آپس میں، الیکشن پھر کمپین چلے، اس کمپین میں ہر گروپ، ہر لابی دوسری لابی کی کردار کشی کرے، ہر لابی دوسرے لابی کو کہے کہ یہ مسجد کا بجٹ کھاتے ہیں، یہ خائن ہیں، یہ مسلمان ہی نہیں ہیں، ان کی شخصیت ایسی ہے، ان کا خاندان ایسا ہے، ہزار عیب دوسرے مومن میں نکالیں تاکہ الیکشن خود جیت جائے مسجد کا۔ ابھی پاکستان کی ایسی مسجدیں لاہور میں ہیں جن کے کیس سپریم کورٹ تک چلے ہوئے ہیں، وہاں پر گروپ بنے ہوئے، دھڑے بنے ہوئے ہیں، اور روزانہ مارکوٹائی بھی ہوتی ہے، الیکشن بھی ہوتے ہیں، سٹے بھی لے لیتے ہیں، عدالتوں میں جاتے ہیں، اور وکیل جا کر جرا بھی کرتے ہیں۔ یہ مساجد چلانے کا انہوں نے، مساجد چلانے، مسجد جب اللہ نے حکم دیا ہے مسجد بنانے کا، تو مسجد چلانے کا بھی اللہ نے نظام دیا ہے۔ مسجد چلانے کا نظام ہے امامت، صرف ایک نظام، مسجد کا نظام ہے امامت۔ مسجد امامت کے تحت چلے گی، امام ہوگا مسجد کا۔ ہم امام کے بجائے ملازم رکھتے ہیں، مسجد کا امام رکھنے کے بجائے ملازم کے ذریعے مسجد چلاتے ہیں، مولانا کو تنخواہ دیتے ہیں۔ ابھی دیکھتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، وہ مولانا کے فضائل بیان کر رہے تھے، مومن کسی علاقے کے وہاں لاہور میں آئے اور کہا کہ ہمارے امام اتنے اچھے ہیں کہ ہم بیچارے کو سال میں تنخواہ بھی نہیں دیتے، کبھی عید کے موقع پہ تھوڑا بہت 250-300 ہزار روپیہ جمع کر کے دے دیتے ہیں، اور وہ مسجد میں ہر کام کرتے ہیں، جھاڑو بھی دیتے ہیں، ٹوائلٹ بھی صاف کرتے ہیں، پانی بھی بھرتے ہیں، اور باقی بھی کام شام سارے مسجد کے کرتے ہیں امام مسجد ہیں، اور یہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اب یہ تو امام نہیں رکھا ہوا، یہ تو آپ نے ملازم سے بھی بدتر مخلوق رکھی ہوئی ہے۔ یہ امام ہوتا ہے؟ امام وہ ہے جس نے حکم دینا ہے، آپ نے عمل کرنا ہے۔ یہاں امامت کی مشقیں کرنی ہیں، جن کا مذہب امامیہ ہے ان کو امامت سیکھنی ہے۔ امامت کی ریہرسل کہاں کی ہے؟ امامت کی مشقیں امامیہ مذہب والوں نے کہاں کی ہیں؟ چونکہ امامیہ کو امامت کی مشقیں نہیں کروائی گئیں، اس لیے یہ کھنچ کے چلے گئے جمہوریت کی طرف، یہ کھنچ کے چلے گئے طاغوتیت کی طرف، یہ کھنچ کے چلے گئے آمریت کی طرف، یہ کھنچ کے چلے گئے ملوکیت کی طرف۔ ان طاغوتوں نے ان کو کھینچ کے، انہیں پتا تھا
کہ انہوں نے امامت کی مشق نہیں کی ہوئی، انہیں امامت کا طریقہ نہیں پتا، لہٰذا ہم انہیں اپنا بنا کے ان کے ووٹوں سے ہم فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ جو بھی امامت کی مشق سے باہر رہ جائے گا وہ طاغوتوں کا حصہ بن جائے گا، وہ طاغوتوں کا حصہ بن جائے گا۔ امامت کی مشق ہم کہاں کریں؟ امامت کی مشق مسجد میں کرنی ہے، مسجد ہے ہی امامت کی مشق کے لیے ہے، امامت کے نظام سے منسلک ہونے کے لیے، امامت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے مسجد ہے۔ مسجد میں امامت کے علاوہ دوسرا کوئی اور نظام، یہ اللہ کی مسجد کا مذاق اڑانا ہے، اللہ کی مسجد کی مقدس مقام کی توہین ہے۔ امامت کے ساتھ مسجد کو چلاؤ۔